اور لکھنؤ میں آ کر بیٹے نے ماں کا اور ماں کے ساتھ میں اپنے 4 بہنوں کا قتل کر دیا۔ مسلمان ہو اور مال و دولت کے لیے ایسے حادثے، مسلمان ہو اور اپنے گھروں کے اندر ایسے حادثے، مسلمان ہو اور دل کے اندر اتنا ظالمانہ پن، اتنا بے رحمانہ انداز، بہت افسوس۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یو پی اسٹیٹ کے لکھنؤ کے علاقے سے دل دہلانے والی خبر آئی، سوشل میڈیا پہ ابھی حال میں بہت وائرل چل رہی ہے۔ اسلام پورا کا رہنے والا ارشد نام کا لڑکا ہے، عرف اسد، اس کے باپ کا نام بدر الدین، لکھنؤ میں آئے اور لکھنؤ میں آ کر بیٹے نے ماں کا اور ماں کے ساتھ میں اپنے 4 بہنوں کا قتل کر دیا۔ یہ خبر جب سامنے آئی تو افسوس تو ہوا، لیکن جب اس خبر کے پیچھے جب دیکھا گیا کہ یہ مسلمان ہے تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو، دل بیٹھ گیا کہ مسلمان ہو اور زندگی سے اتنی نا امیدی، مسلمان ہو اور مال و دولت سے اتنی محبت، مسلمان ہو اور مال و دولت کے لیے ایسے حادثے، مسلمان ہو اور اپنے گھروں کے اندر ایسے حادثے، مسلمان ہو اور دل کے اندر اتنا ظالمانہ پن، اتنا بے رحمانہ انداز، بہت افسوس۔ اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا یہ واقعے کے بعد، لکھنؤ میں آیا، لکھنؤ میں آ کر اس نے نشے کے اندر نشہ پلایا، نشہ کسی چیز میں ڈال کر اپنے بہنوں کو اور اپنے والدہ کو پلا کر ان کا گلا کاٹ دیا، ان کا گلا دبا دیا، پھر جس کی جان باقی تھی ان کے ہاتھ کے نسوں کو کاٹ دیا اور ویڈیو وائرل کیا۔ اس نے ویڈیو وائرل کر کے حقیقت کو دوسرے راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویڈیو میں یہ بتا رہا تھا کہ بستی والے مجھے پریشان کر رہے تھے، بستی والے ہمارے بہنوں کو پریشان کر رہے تھے، اور ہندو مسلم کی شکل دے رہا تھا اسے، اس واقعے کو۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہو کے لکھنؤ چلے آئے، ایک ہوٹل میں ٹھہرے اور یہاں آ کر میں نے سب کو مار دیا۔ اس کا ویڈیو باقاعدہ وائرل چل رہا ہے، بہت سوشل میڈیا پہ پھیل رہا ہے۔ پولیس کی جانچ ابھی جاری ہے اور جیسے جیسے جانچ کرتے جا رہے ویسے ویسے حقیقت سامنے آتی جا رہی کہ جو باپ تھا بدر الدین، یہ ارشد کو پسند نہیں کرتا تھا، شادی شدہ تھا ارشد، لیکن طلاق ہو گیا تھا، بیوی کو مارتا تھا، بچوں کو مارتا تھا، اس کی وجہ سے طلاق ہو گئی، بیوی چلے گئی۔ تو بدر الدین جو باپ ہے یہ بیٹے کو نہیں پسند کرتا تھا، بیٹیوں کو پسند کرتا تھا۔ اس نے باقاعدہ وصیت نامہ لکھا ہوا تھا اور وصیت میں اپنے گھر کی جائیدادیں، گھر کی جو پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی بیٹیوں کے نام لکھ دیا تھا۔ اس وجہ سے بیٹے نے بہنوں کو مار دیا، ماں کو بھی مار دیا۔ کس کی عمر 6 سال ہے، کس کی عمر 16 سال ہے، کسی کی 18 سال ہے، کسی کی 19 سال ہے۔ یہ بہنوں کی یہ عمریں ہے، بغیر شادی شدہ ہے۔ اب مجھے کہنا یہاں پر آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنے اولاد کی طرف توجہ دے، اپنے اولاد کی طرف دینی تربیت کی طرف توجہ دے۔ دنیا داری، کالج، اسکول، ایجوکیشن، عصری تعلیم، یہ پڑھائیں، بے شک پڑھائیں، ہم بھی پڑھاتے۔ ہر عالم، ہر دیندار گھرانے کی اولادیں بھی اسکول میں پڑھتی ہیں، لیکن بھائی ساتھ میں دین کی تربیت بھی اس کو، دین کی سمجھداری بھی اس کو عطا کرے۔ اگر آپ کے بچے کے پاس، آپ کے گھر میں اگر دینداری نہیں ہے تو ہر آئے دن ایسے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے۔ بچے نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، نشہ بالکل آسان ہو گیا ہے، جیسے موبائل ریچارج کی طرح یہ نشہ آسان ہو گیا ہے۔
ہماری عمر اتنی ہو گئی، اس کے باوجود ہم کو اب معلوم نہیں ہے اب تک کہ بھئی یہ ساری چیزیں ملتی کہاں اور کیسے ملتی ہے. لیکن 18 سال کا 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھئی کون سی چیز کہاں پہ ملتی ہے اور کیسے لینی ہے. ہمارے اپنے علاقوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان جو نسل ہے ابھی تازہ یہ نشے کے عادی ہو کر برباد ہوتی چلی جا رہی. اسی لیے حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور اسلام کے شریعت کے اندر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین تربیت کر کے امت کی چلے گئے، ایسی بہترین امت کو راستہ بتلا کر چلے گئے. امت کو چاہیے کہ اس راستے کو اپنائے، اپنے اولاد کی طرف توجہ دے، لڑکا ہو یا لڑکی اس کی طرف توجہ دے، اس کی نگرانی کرے پیار محبت کے ساتھ. یہ بات یاد رکھے، دوستی کرے اپنے اولاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئے اپنے اولاد کے ساتھ، تاکہ وہ باہر دوست تلاش نہ کرے، باہر گندی عادتوں میں مبتلا نہ ہو. اس کی طرف توجہ دینے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں اس کو نکالنے کی کوشش کرے. مسجدوں کے اندر نماز کی پابندی کی طرف خود آئے اور ساتھ میں اس کو لے کر بھی آئے. اور بچپن سے یہ سلسلہ جاری ہوگا تو جوانی میں اس کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہوگا، جوانی میں دین کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا، جوانی میں مسجد میں آنا آسان ہوگا. بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں اولادیں، خودکشی کا شکار ہو رہے ہیں. بھائی یہ جائیداد، یہ مال و دولت، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. آپ بتاؤ، اس کی وجہ سے بہنوں کو قتل کرنا پڑ رہا ہے، اتنا بے رحمانہ پن. حالانکہ شریعت نے ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہن کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق بتلائے. اللہ کے رسول نے بہنوں کے حقوق بتلائے. بہن ہے، بھائی ہے، اور اس کی اگر بہنیں ہیں، اگر وہ بہنوں کی حفاظت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. بہنوں کے حقوق ادا کرتا ہے. بہن تو بڑی قسمت والوں کو ملتی ہے بھائی، بڑی قسمت والوں کو بہنیں ملتی ہے. جس گھر میں لڑکیاں نہیں، جس گھر میں بھائیوں کی بہنیں نہیں، وہ گھر سونا سونا لگتا ہے، ویران جیسا لگتا ہے. اس کو 4 بہنیں اللہ نے عطا کی تھی، اس بندے نے چاروں کو قتل کر دیا. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو نشے سے دور رکھے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے بگاڑ کو ختم فرمائے، ہمارے معاشرے سے نوجوان نسل کے نشے کی عادت کو اللہ ختم فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ نوجوان نسل کو مسجد میں آنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.